محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے دوسروں پر نیکی کر کے اس کو جتلانا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، یاد کر میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، تیرے بچوں کے ساتھ یہ کیا تھا، تیرے والدین کے ساتھ اس طرح کیا تھا، وہ فلاں وقت تھا میں تیرے کام آیا تھا، میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی۔ اس کو محترم سامعین عربی زبان کے اندر من بولتے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر یعنی دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی پر اگر نیکی کرو تو اس کو جتلاؤ نہیں، اس کو پھر یہ نہ کہو کہ میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہوں، یہ تو فلاں وقت میں اس طرح تھا، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، سنن النسائی کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت منان، جو احسان جتلانے والا ہے، دوسروں پر نیکی کر کے دوسروں کو ذلیل کرنے والا، ان کو تکلیف دینے والا، ان کو پریشانی میں مبتلا کرنے والا، ان پر دباؤ ڈالنے والا، یعنی احسان جتلانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی وعید ہو سکتی ہے؟ اس لیے محترم سامعین، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک گندی اور بری عادت ہے۔ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے نیکی کر دیتا ہے، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے تکلیف، مصیبت، پریشانی کے وقت میں اگر اس کے کام آ جاتا ہے، کوئی دوست کسی دوسرے کے کام آ جاتا ہے، تو وہ بیچارہ جب سنبھلتا ہے، اوپر جاتا ہے، تو پھر اس کو تانے دینے شروع کر دیے جاتے ہیں، اس کو اس کی اوقات یاد دلانی شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے محترم سامعین اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں پر نیکی کر کے ہرگز ان کو تانا نہ دو، بلکہ دیکھیں صدقہ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو خوشحالی میں تنگ دستی کے اندر مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ پھر اس کے متعلق ارشاد فرمایا ایمان والو، واضح طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو، دوسروں کو جو تم صدقہ دیتے ہو، دوسروں کو جو تم ہیلپ کرتے ہو، دوسروں کی جو تم مدد کرتے ہو، دوسروں کے جو کام آتے ہو، اس کام کے ثواب کو، اس صدقے کے ثواب کو، اس ہیلپ کے ثواب کو ہرگز ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ کیسے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر، دوسرے کو تکلیف دے کر۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ احسان جتلانے سے باز رہیں۔ یہ اگر کسی پر میں نے اور آپ نے محترم سامعین احسان کیا بھی ہے تو یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے کیا، یہ اللہ کی مدد توفیق سے ہوا، یہ اسی کا دیا ہوا تھا، اسی میں سے ہم نے کر دیا۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حدیث ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر محترم سامعین سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایسے بندے، بدقسمت بد نصیب بندے تین کہ جن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اس جملے کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ 3 بدقسمت ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ نظر کرم ان کی طرف کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 ایسے بدقسمت لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ بات کریں گے، نہ ان پر نظر کرم کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو خابوا و خاسروا، یہ لوگ تو ناکام ہو گئے، یہ تو خسارے میں چلے گئے، یہ تو نقصان میں چلے گئے۔ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سے لوگ ہیں؟
جن کے لیے یہ اتنی سخت وعید ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسبل، تکبر کے ساتھ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والمنان، اور دوسروں پر نیکی کر کے احسان جتلانے والا۔ اب یہ دوسرا آدمی وہ ہے جو ہمارے موضوع کے مطابق، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا سامان جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے بیچتا ہے۔ تو یہ محترم سامعین، یہ سب سے بڑا انسان کے لیے عذاب ہوگا آخرت کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ دنیا کے اندر کسی کا محبوب اگر کسی محب کو کہہ دے کہ جاؤ میں نے تجھ سے آج کے بعد فون پہ بھی بات نہیں کرنی، ویسے بھی میں تمہاری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو اس محب کا کیا حال ہوتا ہے محترم سامعین؟ بعض تو خودکشی کر لیتے ہیں، بعض تو اپنی جان تک دے دیتے ہیں کہ میری محبوبہ میرے محبوب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان سب سے زیادہ محبت کرنے والا، یہ تو کل قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی ساری محبتیں جب ختم ہو جائیں گی، رشتہ داروں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبتیں ختم ہو جائیں گی، اولاد کی محبتیں ختم ہوگی، صرف ایک اللہ کی محبت سینے کے اندر ہوگی۔ اور اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو ایسے چاہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس وقت جب بندے کے محبوب ہوں گے نظروں کے اندر، اور محبوب جب یہ کہہ دے گا کہ آج میں تم سے بات نہیں کروں گا، اس سے بڑا کوئی عذاب ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ اگر کسی پر نیکی کرتے ہیں، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر، تو اس پر پھر تانا نہ دیں اور پھر احسان نہ جتلائیں۔ بیوی پر کیا ہے تو احسان نہ جتلائیں، اولاد پر کیا ہے احسان نہ جتلائیں، رشتہ داروں پر کوئی نیکی کیا ہے تو احسان نہ جتلائیں، دوستوں پر نیکی کوئی کی ہے تو محترم سامعین احسان نہ جتلائیں۔ یہ محترم سامعین انتہائی بری حرکت ہے، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ احسان جتلانے کی جو عادت ہے اس سے گھر اجڑ رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ خامد آ کر بیوی پر احسان جتلاتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ پھر خلو کی عدالتوں کے اندر لینے لگی ہوئی ہیں، اور بیوی احسان جتلاتی ہے میرے والدین نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے ساتھ یہ کیا۔ اب محترم سامعین طلاقوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، گھر برباد کر دیا یہ احسان جتلانے نے، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دی ہیں۔ محترم سامعین، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی پر نیکی کرنے کی توفیق دے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کسی پر نیکی کر رہا ہوں، میرا ہاتھ اوپر ہے دوسرے کا نیچے ہے، یا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھے، دوسرے پر کو جو ہے وہ احسان نہ جتلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری بیماری سے بچا کر رکھے۔ یہ تھوڑی سی آج کی ویڈیو تھی، یہ درد دل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ خدا کے لیے احسان جتلانا بند کر دیں، نیکیاں برباد ہوتی ہیں، جو کیا ہے وہ سارے کا سارا باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیگر برائیوں سے اور اس بیماری سے بچا کر رکھے۔